السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک عورت کا قتل ہو گیا اور وہ گھر میں اکیلی ہی تھی۔ قاتل اپنے پیچھے کوئی نشان نہیں چھوڑ گیا تھا اور نہ قاتل کا کوئی سراغ تھا۔ گھر میں صرف ایک پالتو طوطا تھا۔ پولیس تفتیش کر رہی تھی کہ اچانک طوطا بول پڑا، مت مارو، پیسے لے لو، مت مارو۔ اور پھر اس نے ایک نام پکارا۔ وہ نام سن کر شوہر کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ نام اس کے شہر کے ہنگاموں اور شور شرابوں سے کوسوں دور ایک انتہائی پرسکون اور پوش علاقے میں کاشف کا خوبصورت اور وسیع و عریض گھر واقع تھا، جو اپنی طرز تعمیر اور نفاست میں اپنی مثال آپ تھا۔ اس گھر کے مکینوں میں کاشف اور اس کی شریک حیات روبینہ شامل تھے، جو ایک انتہائی خوشگوار اور محبت بھری زندگی گزار رہے تھے۔ کاشف ایک کامیاب اور دیانتدار کاروباری شخصیت کا مالک تھا، جس نے اپنی محنت اور لگن سے بہت کم عرصے میں شہر کے معززین میں اپنا ایک الگ مقام بنا لیا تھا، اور وہ اپنی بیوی روبینہ سے بے پناہ محبت کرتا تھا اور اس کی ہر چھوٹی بڑی خواہش کا خیال رکھنا اپنا فرض سمجھتا تھا۔ روبینہ بھی ایک انتہائی سلیقہ شار، وفادار اور نیک سیرت خاتون تھی، جس نے کاشف کے گھر کو جنت کا نمونہ بنا رکھا تھا۔ ان دونوں کی زندگی میں خوشیوں کا بسیرا تھا اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوش تھے۔ اس گھر میں کاشف اور روبینہ کے علاوہ ایک اور بھی جاندار موجود تھا، جو اس خاندان کا حصہ بن چکا تھا۔ وہ ایک افریقی نسل کا خوبصورت اور ذہین سرمئی رنگ کا پالتو طوطا تھا، جس کا نام مٹھو تھا۔ یہ طوطا گھر کے صدر دروازے کے قریب لاؤنج میں رکھے ہوئے ایک بڑے اور خوبصورت پنجرے میں رہتا تھا۔ مٹھو بہت سمجھدار اور باتیں کرنے والا طوطا تھا، جو اکثر گھر والوں کی باتوں کی نقل اتارتا تھا اور آنے جانے والوں کو پہچانتا تھا۔ اسے کاشف اور روبینہ سے بہت مانوسیت تھی اور وہ اکثر ان کے نام پکارتا رہتا تھا۔ اس گھر میں جن لوگوں کا آنا جانا سب سے زیادہ تھا، ان میں دو افراد سر فہرست تھے۔ ایک کاشف کا بچپن کا دوست جنید اور دوسرا کاشف کا چھوٹا بھائی عامر تھا۔ جنید اور کاشف کی دوستی کی مثالیں پورے شہر میں دی جاتی تھی، کیونکہ یہ دونوں بچپن سے لے کر جوانی تک ایک ساتھ رہے تھے، ایک ہی سکول میں پڑھے، ایک ہی سکول میں محلے میں کھیلے کودے اور جوان ہوئے۔ ان کے درمیان اعتماد اور بھروسے کا یہ عالم تھا کہ کاشف اپنے کاروبار کے اہم ترین اور خفیہ راز بھی جنید سے نہیں چھپاتا تھا، اور جنید کے لیے کاشف کا گھر اس کے اپنے گھر کے جیسا تھا، جہاں وہ جب چاہتا آ جاتا۔ روبینہ بھی جنید کو اپنے سگے بھائیوں کی طرح عزت دیتی تھی اور ہمیشہ اسے جنید بھائی کہہ کر پکارتی اور اس کی بہت زیادہ عزت و تکریم کرتی تھی۔ دوسری طرف کاشف کا چھوٹا بھائی عامر تھا، جو مزاج کا تھوڑا لاپرواہ اور خرچیلا تھا، مگر کاشف نے اسے بہت زیادہ چاہتا تھا۔ عامر اکثر اپنی ضروریات اور کبھی کبھار ادھار پیسوں کے لیے تقاضے کے لیے بھائی کے گھر آتا جاتا رہتا۔ روبینہ عامر کو بہت پیار کرتی اور اسے بھی عامر بھائی یا صرف عامر کہہ کر بلاتی۔ عامر کے پاس گھر کی ایک ڈپلیکیٹ چابی بھی موجود تھی، تاکہ اگر کاشف یا روبینہ گھر پر نہ ہوں تو وہ آ جا سکے۔ یوں بظاہر سب کچھ بہت پرسکون اور خوشگوار چل رہا تھا، مگر قدرت خاموشی سے ایک ایسے طوفان کی طرف پرورش کر رہی تھی، جو اس گھر کی بنیادوں کو ہلانے والا تھا۔ زندگی تمام تر رعنائیوں کے ساتھ رواں دواں تھی۔ اچانک وقت نے کروٹ لی اور خوشیوں کو نظر لگ گئی۔ ہوا کچھ یوں کہ کاشف اپنے کاروبار کے سلسلے میں دوسرے شہر جانے کی اشد ضرورت پیش آ گئی، جہاں ایک سے ایک بہت بڑے اور اہم تجارتی معاہدے پر دستخط کرنے تھے۔ یہ سفر کاشف کے لیے بہت اہمیت کا حامل تھا،
کیونکہ اس معاہدے کی کامیابی اس کے کاروبار کو مزید وسعت دینے والی تھی۔ کاشف گھر چھوڑ کر جانے پر راضی نہیں تھا کیونکہ روبینہ گھر میں اکیلی تھی اور کاشف کبھی بھی اسے تنہا چھوڑ کر نہیں جاتا، مگر روبینہ نے اسے سمجھایا کہ یہ اس کے کاروبار کے لیے ضروری ہے، وہ اپنا خیال رکھ لے گی۔ کاشف نے اپنی تسلی کے لیے اور اپنی عادت کے مطابق جنید کو فون کیا اور اسے بتایا کہ وہ 2 دن کے لیے شہر سے باہر جا رہا ہے اور روبینہ گھر پر اکیلی ہے، اس لیے وہ اس کا خاص دھیان رکھے۔ جنید نے کاشف کو مکمل یقین دہانی کرائی کہ وہ بالکل بے فکر ہو کر جائے، وہ موجود ہے اور بھابھی کو کسی قسم کی تکلیف نہیں ہونے دے گا۔ اس کے ساتھ ہی کاشف نے اپنے بھائی عامر کو بھی اطلاع کر دی کہ وہ شہر سے باہر جا رہا ہے اور اسے بھی ہدایات دی کہ وہ بھی بھابھی کا خاص خیال رکھے اور گھر کا چکر لگاتا رہے۔ عامر نے بھی حامی بھر لی اور کہا کہ بھائی آپ فکر نہ کریں، میں دیکھ لوں گا۔ کاشف ان دونوں کے بھروسے پر مطمئن ہو کر اپنے سفر پر روانہ ہو گیا، مگر اسے کیا معلوم تھا کہ اس کے چلے جانے کے بعد اس کے گھر پر قیامت ٹوٹنے والی تھی۔ کاشف کے چلے جانے کے بعد گھر میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ روبینہ اپنے روزمرہ کے کاموں میں مصروف ہو گئی اور طوطا بھی اپنے پنجرے میں خاموش بیٹھا تھا۔ شام کا سایہ گہرا ہوتے ہی موسم نے بھی انگڑائی لی اور آسمان پر کالی گھٹائیں چھا گئیں۔ ہوائیں تیز چلنے لگیں اور دیکھتے ہی دیکھتے طوفانی بارش شروع ہو گئی، جس نے ماحول کو مزید پر اسرار اور خوفناک بنا دیا۔ کاشف جب دوسرے شہر پہنچا تو اس نے وہاں پہنچ کر سب سے پہلے روبینہ کو فون کیا تاکہ اس کی خیر خیریت دریافت کر سکے۔ روبینہ نے فون اٹھایا اور بتایا کہ وہ بالکل ٹھیک ہے اور گھر کے دروازے بند کر کے اندر موجود ہے، اور کاشف نے اسے تاکید کی کہ وہ حمزہ کے لیے دروازہ کھولے، کسی اجنبی کا دروازہ بھی نہ کھولے اور اپنا خاص خیال رکھے۔ فون بند کرنے کے بعد کاشف اپنے ہوٹل کے کمرے میں میٹنگ کی تیاری کرنے لگا، مگر اس کا دل بار بار گھر کی طرف ہی جا رہا تھا۔ اسے عجیب و غریب سے وسوسے آ رہے تھے۔ رات کے پچھلے پہر جب بارش تھم چکی اور شہر خاموشی کی چادر میں لپٹا ہوا تھا، کاشف کو اچانک گھبراہٹ ہوئی اور اسے لگا جیسے کچھ برا ہونے والا ہے۔ اس نے دوبارہ روبینہ کو فون ملایا، مگر اس بار فون کی گھنٹی بجتی رہ گئی اور کسی نے موبائل فون نہیں اٹھایا۔ کاشف نے سوچا شاید روبینہ گہری نیند سو گئی ہوگی۔ اس نے کچھ دیر انتظار کیا اور مگر فون بھی کر دیا، اب کوئی بھی جواب نہیں آیا۔ کاشف کی بے چینی بڑھنے لگی۔ اس نے جنید کو فون ملانے کی کوشش کی تو جنید کا نمبر بند جا رہا تھا، اور پھر اس نے عامر کو فون کیا تو عامر کا نمبر بھی نیٹ ورک سے باہر تھا۔ اب کاشف کے وسوسے یقین میں بدلنے لگے۔ اسے لگا کہ ضرور کوئی گڑبڑ ہے، کیونکہ کبھی ایسا ہوتا ہی نہیں تھا کہ روبینہ اس کا فون نہ اٹھائے۔ اس سے رہا نہ گیا اور اس نے اسی وقت واپسی کا فیصلہ کر لیا۔ حالانکہ رات بہت زیادہ ہو چکی تھی اور موسم بھی شدید خراب تھا مگر وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اپنی گاڑی میں بیٹھا اور انتہائی تیز رفتاری سے واپس اپنے شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستے بھر وہ دعائیں مانگتا رہا، یا اللہ سب خیریت ہو، میری روبینہ ٹھیک ہو، مگر تقدیر اس کی دعاؤں پر مسکرا رہی تھی، کیونکہ جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا تھا۔ جب کاشف طویل اور سفر تھکا دینے والے کے بعد اپنے گھر جا پہنچا تو صبح کی پھوٹ رہی تھی اور سورج کی ہلکی ہلکی کرنیں نمودار ہو رہی تھی۔ جیسے وہ اپنی ہی گلی میں داخل ہوا تو اسے ایک عجیب سی ویرانی کا احساس ہوا۔ اس نے گاڑی پورچ میں کھڑی کی اور تیزی سے اتر کر صدر دروازے کی طرف بڑھا۔ اس کے پاس گھر کی چابی تھی۔ اس نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے تالا کھولنے کی کوشش کی، مگر یہ دیکھ کر اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔
کہ دروازہ پہلے سے کھلا ہوا تھا اور تالا ٹوٹا ہوا زمین پر پڑا تھا، یا شاید کسی نے چابی سے کھولا ہو اور پھر اسے توڑنے کا ڈرامہ کر دیا ہو۔ کاشف کا دل حلق میں آ گیا، وہ دیوانہ وار اندر کی طرف بھاگا۔ لاؤنج میں قدم رکھتے ہی اس کے سامنے جو منظر تھا اس نے اس کی روح تک کو فنا کر دیا۔ گھر کا سارا سامان بکھرا ہوا پڑا تھا اور پھر اس کی روح کو گھر کا سارا سامان بکھرا پڑا تھا، کرسیاں الٹی پڑی تھیں، گلدان ٹوٹے ہوئے تھے، الماریوں سے کپڑے نکال کر زمین پر پھینکے گئے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے گھر میں کوئی زلزلہ آیا ہو یا لوٹ مار ہوئی ہو۔ کاشف کی نظریں ان چیزوں پر نہیں تھیں، اس کی نظریں تو اسی وجود کو تلاش کر رہی تھی جو اس گھر کی رونق تھا۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے بیڈ روم کی طرف بڑھا جہاں کا دروازہ نیمواں تھا۔ اس نے دروازہ پورا کھولا اور اس کے حلق سے ایک ایسی دل خراش اور دردناک چیخ نکلی جس نے در و دیواروں کو ہلا کر رکھ دیا۔ سامنے فرش پر قالین بیٹھی کے اوپر روبینہ کی خون میں لت پت لاش پڑی تھی۔ اس کا چہرہ خون سے تر تھا، اس کی کھلی ہوئی ساخت آنکھیں چھت کو گھور رہی تھیں جیسے وہ اب بھی کسی مسیحا کی منتظر ہو۔ کاشف دھاڑا مارتا ہوا آگے بڑھا اور روبینہ کی لاش سے لپٹ گیا۔ وہ اسے جھنجھوڑ رہا تھا، اس کا نام پکار رہا تھا، مگر روبینہ خاموش تھی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاموش۔ اس سر کے پچھلے حصے پر گہری چوٹوں کا نشان تھا جہاں سے بہنے والا خون جم چکا تھا۔ کاشف کی دنیا اجڑ چکی تھی، اس کا گھر برباد ہو چکا تھا۔ وہ پاگلوں کی طرح رو رہا تھا، وہ اپنے آپ کو کوس رہا تھا کہ وہ اکیلا چھوڑ کر کیوں گیا۔ کاشف کی چیخ و پکار سن کر پڑوسی جاگ گئے اور بھاگتے ہوئے وہاں پہنچے تو یہ ہولناک منظر دیکھ کر سب دنگ رہ گئے۔ کسی نے ہمت کر کے پولیس کو اطلاع دی اور کچھ ہی دیر میں پولیس کی گاڑیاں سائرن بجاتی ہوئی وہاں پہنچ گئیں اور پولیس نے آتے ساتھ ہی جائے وقوع کو گھیرے میں لے لیا اور لوگوں کو دور ہٹایا۔ انسپکٹر نے لاش کا معائنہ کیا اور گھر کی ابتدائی حالت دیکھ کر اندازہ لگایا کہ یہ ڈکیتی کی واردات ہے جس میں مزاحمت پر قتل ہوا ہے، کیونکہ گھر کا سارا قیمتی سامان غائب تھا اور تجوری بھی کھلی ہوئی تھی جس میں نقدی اور زیورات تھے۔ کاشف صدمے سے نڈھال ایک کونے میں بیٹھا رو رہا تھا۔ اسی دوران وہاں جنید بھی پہنچ گیا اور تھوڑی ہی دیر کے بعد عامر بھی آ گیا۔ جنید کی حالت بھی بہت غیر تھی اور وہ روتا ہوا اندر داخل ہوا اور کاشف کو دیکھتے ہی اس کے گلے سے لگ گیا۔ وہ بچوں کی طرح بلک بلک کر رو رہا تھا اور کہہ رہا تھا، کاشف یہ سب کیا ہو گیا؟ ہماری بھابھی کو کس ظالم نے مار دیا؟ میں تو تباہ و برباد ہو گیا۔ کاشف جنید کے کندھے پر سر رکھ کر اپنے دکھ کا اظہار کر رہا تھا۔ دوسری طرف عامر بھی دیوار کے ساتھ لگ کر رو رہا تھا، مگر اس کے چہرے پر دکھ کے ساتھ ساتھ ایک عجیب سی گھبراہٹ اور خوف بھی تھا جو پولیس کی نظروں سے چھپا نہ رہ سکا۔ انسپکٹر کی تیز نظریں سب کا جائزہ لے رہی تھیں۔ جنید بار بار کہہ رہا تھا کہ کاشف مجھے معاف کر دیں اور میں آئندہ خیال رکھوں گا، مگر میں کل رات اپنی فیکٹری میں کام میں پھنس گیا تھا اور چکر نہیں لگا سکا اور یہ قیامت ٹوٹ گئی۔ عامر نے بھی لرزتی ہوئی آواز میں بتایا کہ وہ بھی دوستوں کے ساتھ تھا اور اسے لگا سب ٹھیک ٹھاک ہوگا۔ پولیس نے گھر کے کونے کونے سے فنگر پرنٹس لینے کی کوشش کی مگر قاتل بہت شاطر نکلا، جس نے دستانوں کا استعمال کیا، صفائی سے کام دکھایا کیونکہ کوئی واضح نشان نہیں مل رہا تھا۔ پولیس کو وہاں نصب کلوز سرکٹ کیمرہ بھی ٹوٹا ہوا ملا جس کی ریکارڈنگ بھی غائب تھی یا اسے بری طرح سے تباہ و برباد کر دیا گیا، جس کی وجہ سے قاتل کی شناخت کا اہم ترین ذریعہ بھی ختم ہو چکا۔ انسپکٹر نے کاشف سے پوچھا، کیا آپ کو کسی پر شک ہے؟ کیا آپ کی کسی سے دشمنی ہے؟ کاشف نے سر نفی میں ہلا دیا، میری کسی سے کوئی دشمنی نہیں، یہ تو ظالم ڈاکوؤں کا کام ہے، انہوں نے چند روپے اور زیورات کی خاطر میری ہنستی بستی دنیا اجاڑ ڈالی۔ مگر انسپکٹر اس معاملے کو اتنا سیدھا نہیں لگ رہا تھا۔
کیونکہ گھر کا دروازہ بظاہر توڑا گیا تھا، مگر جس مہارت سے تجوری کھولی گئی وہ کسی اندر کے بھیدی کا کام لگتا تھا۔ انسپکٹر نے عامر سے پوچھا، آپ کے پاس گھر کی چابی تھی؟ کیا آپ کل رات یہاں آئے تھے؟ عامر یہ سوال سن کر گھبرا گیا اور ہکلاتے ہوئے بولا، نہیں سر، میرے پاس چابی تو تھی، مگر میں کل رات یہاں نہیں آیا۔ میں اپنے دوستوں کے ساتھ تھا اور ویسے بھی بھابھی اکیلی تھی، تو میں نے آنا مناسب نہیں سمجھا۔ عامر کی پیشانی پر پسینے کے قطرے تھے، انسپکٹر کو کھٹک رہے تھے۔ دوسری طرف جنید بالکل پرسکون نظر آ رہا تھا اور صرف رو رہا تھا اور کاشف کو سنبھال کر جا رہا تھا۔ پولیس نے لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوا دیا اور گھر کے باقی حصوں کی تلاشی شروع کر دی تاکہ کوئی سراغ مل سکے۔ اسی دوران انسپکٹر کی نظر اس پنجرے پر پڑی جو لاؤنج کے کونے میں رکھا گیا تھا اور جس میں مٹھو طوطا بیٹھا تھا۔ طوطا بری طرح سہما ہوا تھا، وہ پنجرے کی سلاخوں کو اپنی چونچ سے مار رہا تھا اور عجیب و غریب آوازیں نکال رہا تھا۔ اس کے پر بکھرے ہوئے تھے اور انتہائی بے چین نظر آ رہا تھا، اس نے جیسے کوئی خوفناک منظر دیکھ لیا ہو۔ انسپکٹر نے طوطے کو غور سے دیکھا اور کاشف سے پوچھا، یہ طوطا اس کمرے میں تھا جب یہ واقعہ ہوا؟ کاشف نے روتے ہوئے اسبات میں سر ہلایا، جی یہ یہیں پر ہوتا ہے۔ انسپکٹر نے سلام کیا ہے، اس نے کوشش کی اور مگر طوطا خاموش رہا اور وہ خوفزدہ نظروں سے سب کو گھورتا رہا۔ جنید اور عامر دونوں بھی وہیں موجود تھے اور ان کی نظریں بھی طوطے پر جمی ہوئی تھی۔ جنید کی آنکھوں میں تو صرف ہمدردی تھی، مگر عامر کی نظریں طوطے کو دیکھ کر جھک گئیں، یا شاید یہ محض انسپکٹر کا وہم تھا۔ تفتیش آگے بڑھی تو پتہ چلا کہ عامر پر کچھ لوگوں کا قرض تھا اور وہ مالی پریشانی کا شکار تھا۔ یہ بات سامنے آتے ہی شک کی سوئی عامر کی طرف گھوم گئی۔ کاشف کو جب یہ پتہ چلا تو اس نے یقین کرنے سے انکار کر دیا کہ اس کا اپنا بھائی ایسا کر سکتا ہے، مگر پولیس کے لیے ہر کوئی مشکوک تھا۔ جنید نے بھی موقع کی مناسبت سے ہلکا سا اشارہ کیا کہ عامر پچھلے کچھ دنوں سے پیسوں کے لیے پریشان تھا اور اس نے مجھ سے بھی ذکر کیا۔ اور یہ بات سن کر عامر نے غصے سے جنید کو دیکھا اور کہا، جنید بھائی یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں پریشان ضرور تھا، مگر میں بھابھی کو کیسے مار سکتا ہوں؟ وہ تو مجھے ماں کے جیسی تھی۔ ماحول میں تناؤ بڑھتا جا رہا تھا اور سچ اور جھوٹ کی تمیز مشکل ہوتی جا رہی تھی۔ رات کا وہ پہر اور پھر دن کا چڑھنا کاشف کے لیے قیامت سے کم نہ تھا۔ اس کا گھر جو کل تک کہکہوں سے گونجتا تھا اب وہاں موت کا سناٹا تھا اور تعزیت کرنے والوں کا ہجوم تھا۔ جنید سائے کی طرح کاشف کے ساتھ چپکا ہوا تھا اور عامر ایک کونے میں سر جھکائے بیٹھا۔ پولیس نے آس پاس کے لوگوں سے پوچھ گچھ کی، مگر کسی نے مشکوک شخص کو گھر میں داخل ہوتے یا نکلتے نہیں دیکھا۔ بارش اور طوفان کی وجہ سے گلیاں سنسان تھیں، جس کا قاتل نے بھرپور فائدہ اٹھایا۔ شام ہو چکی تھی اور روبینہ کی تدفین کے بعد لوگ جا چکے تھے۔ اب گھر میں صرف کاشف، جنید، عامر اور پولیس کے کچھ اہلکار موجود تھے جو مزید شواہد اکٹھے کر رہے تھے۔ کمرے میں گہرا سکوت تھا، جیسے صرف کاشف کی سسکیاں توڑ رہی تھیں۔ ماحول میں ایک عجیب سا حبس اور گھٹن تھی، ہر شخص دوسرے کو شک کی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ عامر کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی اور جنید کو پتہ ہے، اور جنید کی آنکھوں میں ایک بار پھر عجیب سی چمک آ گئی جو سمجھ سے باہر تھی۔ بالا تھا۔ انسپکٹر بار بار اس پنجرے کی طرف دیکھ رہا تھا جہاں طوطا اب کچھ زیادہ ہی بے چین ہو رہا تھا۔ وہ پنجرے میں ادھر ادھر بھاگ رہا تھا اور سیٹیاں بجا رہا تھا۔ اچانک طوطے نے ایک زوردار چیخ ماری اور پنجرے کی سلاخوں کو جھنجھوڑنے لگا۔ سب کی توجہ فوراً طوطے کی طرف مبذول ہو گئی۔ کاشف نے آنسو بھری آنکھوں سے اپنے پرندے کو دیکھا اور انسپکٹر نے ہاتھ کے اشارے سے سب کو خاموش رہنے کو کہا۔ کمرے میں موت کا سناٹا چھا گیا۔ طوطا اپنی گردن کو عجیب انداز میں گھماتا تھا، جیسے وہ کسی کو یاد
دہرانے کی کوشش کر رہا ہو، اور اس کی آنکھیں بھی گول تھیں، کبھی جنید کی طرف اور کبھی عامر کی طرف، اور کبھی خلا میں گھورتے۔ پھر اچانک اس طوطے کے منہ سے وہ الفاظ نکلے جنہوں نے وہاں موجود ہر شخص کے خون کو منجمد کر دیا۔ طوطے نے ہو بہو روبینہ کی لرزتی ہوئی اور خوفزدہ آواز میں چیخنا شروع کر دیا، مت مارو، مت مارو، خدا کے لیے مت مارو، پیسے لے لو، سب کچھ لے لو، مگر مت مارو۔ طوطے کی آواز میں روبینہ کا درد اور خوف اتنا واضح تھا کہ کاشف اپنا سینہ پھاڑ کر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ اسے لگا روبینہ زندہ ہو گئی۔ طوطا مسلسل یہی رٹ لگائے ہوئے تھا۔ پھر اس نے آخری جملہ کہا جس نے شک کے دائرے کو محدود کر دی۔ طوطے نے روبینہ کے لہجے میں گڑگڑاتے ہوئے کہا، مجھے چھوڑ دو، مت مارو بھائی، مجھے مت مارو۔ یہ لفظ بھائی سنتے ہی کمرے میں موجود تینوں مردوں یعنی کاشف، جنید اور عامر کے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی، کیونکہ روبینہ جنید کو بھی جنید بھائی کہتی تھی اور عامر کو بھی عامر بھائی کہتی تھی۔ اب یہ بھائی کون؟ کیا وہ بچپن کا دوست جنید تھا جس پر کاشف آنکھیں بند کر کے بھروسہ کرتا تھا؟ اور کیا وہ سگا بھائی عامر تھا جو قدموں تلے دبا ہوا تھا اور جس کے پاس گھر کی چابی تھی؟ طوطے نے قاتل کا نام ابھی نہیں لیا، بس اس رشتے کا نام لیا تھا جس کی آڑ میں ایک درندے نے یہ ظلم کیا، اور یہی وہ سنسنی خیز موڑ تھا جہاں سب کی سانسیں رک گئی تھیں اور ہر آنکھ سوالیہ نشان بنی ہوئی تھی کہ آخر یہ بھائی کون ہے؟ طوطے کی زبان سے ادا ہونے والے الفاظ کون ہیں؟ طوطے کی زبان سے ادا ہونے والے اس لفظ بھائی نے کمرے میں موجود ہر ذی روح کو سکتے میں ڈال دیا، اور فضا میں ایک ایسا بھاری اور جان لیوا سکوت طاری کر دیا جس نے گرتی ہوئی سوئی کی آواز بھی ہتھوڑے کی ضرب کے جیسی محسوس ہو رہی تھی۔ کاشف کی آنکھوں حیرت اور صدمے سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی، اور اس کا ذہن بری طرح سے الجھ کر رہ گیا، کیونکہ روبینہ کے لیے یہ دونوں بھائی تھے۔ عامر اس کا سگا دیور تھا جسے وہ اپنے چھوٹے بھائیوں کی طرح چاہتی تھی اور اس کی ہر غلطی کو درگزر کرتی تھی، اور جنید کاشف کا وہ جگری یار تھا جسے روبینہ نے ہمیشہ سگے بھائی کا درجہ دیا، اور ان دونوں کو ہی وہ بھائی کہہ کر پکارتی تھی اور ان کا احترام کرتی تھی۔ طوطے کی اس مبہم گواہی نے گتھی سلجھانے کی بجائے مزید الجھا دی۔ تفتیشی افسر نے فوراً بھانپ لیا کہ معاملہ اب انتہائی نازک اور پیچیدہ موڑ پر آ گیا ہے۔ اس نے گہری اور شک آلود نظروں سے باری باری جنید اور عامر کو دیکھا۔ عامر کا چہرہ خوف سے سفید پڑ چکا تھا اور وہ لرز رہا تھا، جبکہ جنید کے چہرے پر بظاہر ہوائیاں اڑ رہی تھیں، مگر اس کی آنکھوں میں ایک شاطرانہ چمک اور اطمینان تھا، کیونکہ اسے یقین تھا کہ شک کی سوئی عامر کی طرف ہی جائے گی، کیونکہ عامر مالی پریشانیوں کا شکار تھا اور مقتولہ کا دیور ہونے کے ناطے وہ اس گھر کا ایک بھیدی بھی تھا اور گھر کے راستوں سے واقف کار بھی تھا۔ پولیس افسر نے عامر کی طرف قدم بڑھایا اور سخت لہجے میں پوچھا کہ مسٹر عامر، آپ تو نے جو کہا ہے وہ تم نے سنا، وہ بھائی کو پکار رہی ہے اور تم اس کے دیور ہو، اور مجھے تفتیش کے دوران پتہ چلا ہے کہ تم جوئے اور سٹے کی لت میں مبتلا ہو اور قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہو۔ تمہارے پاس قتل کا مقصد موجود ہے۔ سچ سچ بتا دو، کل رات تم کہاں تھے اور کیا تم نے پیسوں کے لیے اپنی بھابھی کو قتل کر دیا ہے؟ عامر یہ سن کر بلک بلک کر رو پڑا تھا، اور نہیں بھائی، خدا کی قسم میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتا۔ بھابھی تو میری ماں کی جیسی تھی۔ میں قرض دار ضرور ہوں اور میں نے کچھ غلطیاں کی ہوئی ہیں، مگر میں قاتل نہیں ہوں۔ میں کل رات اپنے دوستوں کے ساتھ تھا، آپ ان سے پوچھ لیں۔ مگر عامر کی یہ دلیل پولیس کے لیے ناکافی تھی، کیونکہ دوست جھوٹی گواہی بھی دے سکتے تھے اور مجرم اکثر ایسے بہانے بناتے ہیں۔ جنید نے موقع کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے ایک اور وار کیا۔ اس نے انتہائی دکھ اور ہمدردی کے لبادے میں چھپے ہوئے زہر کندہ کی خند لہجے میں کہا کہ افسر، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ عامر ایسا کر سکتا ہے۔
یہ تو بہت معصوم ہے، ہم نے اسے گود میں کھلایا پلایا ہے، مگر انسان مجبور ہو تو شک بہک جاتا ہے، شاید بہک جائے۔ پچھلے ہفتے عامر مجھ سے کچھ پیسے مانگ رہا تھا اور کہہ رہا تھا اگر اسے پیسے نہ ملے تو وہ تباہ و برباد ہو جائے گا، اور وہ مجھ سے کاشف کی تجوری کے بارے میں بھی پوچھ رہا تھا۔ شاید اسی دباؤ میں آ کر اور قرض کھاؤں کے ڈر سے اس نے یہ غلطی کر ڈالی ہو، اور شاید وہ صرف چوری کرنے آیا ہو اور پکڑے جانے پر اس نے یہ سب کچھ کر دیا ہو۔ جنید کے ان الفاظوں نے جلتی پر تیل کا کام کیا، کیونکہ اس نے تجوری والی بات بہت ہوشیاری سے گھڑی تھی۔ کاشف نے غصے سے اور نفرت سے عامر کو دیکھا اور اسے ایک زوردار تھپڑ رسید کر دیا اور چیخا، عامر تم اتنے گر گئے کہ چند کاغذ کے ٹکڑوں کے لیے تم نے میری زندگی اجاڑ ڈالی۔ اگر تمہیں پیسے چاہیے تھے تو مجھ سے مانگ لیتے، میرے پیروں میں گر جاتے، اپنا لمحہ منع نہیں کرتے۔ کیوں مارا؟ میری پشت میں خنجر کیوں گھونپا؟ عامر روتا ہوا اور اپنی بے گناہی کی دہائیاں دیتا رہا۔ جنید جھوٹ بول رہا ہے، میں نے کبھی تجوری کا نہیں پوچھا، مگر تمام حالات و واقعات اس کے خلاف جا رہے تھے۔ گھر کا تالا نہ ٹوٹتا بلکہ چابی سے کھلنا، تجوری کا کوڈ معلوم ہونا اور طوطے کا بھائی پکارنا، یہ سب عامر کی طرف اشارہ کر رہے تھے، کیونکہ جنید تو بظاہر غیر تھا اور اسے تجوری کا کوڈ معلوم نہیں ہونا چاہیے تھا۔ عامر کی بے بسی قابل دید تھی، وہ جتنا اپنی صفائی پیش کرتا شک اتنا ہی گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ تفتیشی افسر نے عامر کو ہتھ کڑی لگانے کا حکم دے دیا۔ پولیس والے آگے بڑھے اور عامر کو دبوچ لیا۔ عامر چیختا رہا، چلاتا رہا کہ بھائی مجھے بچا لیں، یہ جنید صاحب ہے، مگر اس کی آواز نکار خانے میں طوطے کی آواز بن گئی۔ جنید نے دل ہی دل میں سکھ کا سانس لیا اور اپنی کامیابی پر مسکرا دیا کہ اس نے کتنی صفائی سے اپنے سر کا بوجھ اور اپنے گھناؤنے گناہ کا ٹوکرا عامر کے سر پر ڈال دیا ہے، اور وہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہے۔ وہ کاشف کے قریب گیا اور اسے کندھے سے پکڑ کر دلاسا دینے لگا کہ حوصلہ کرو کاشف، جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا۔ دیکھو قدرت نے قاتل کو بے نقاب کر دیا، مجھے افسوس ہے کہ وہ تمہارا اپنا بھائی نکلا جس پر تم جان چھڑکتے تھے۔ کاشف ٹوٹ چکا تھا، اسے لگ رہا تھا کہ اس کے خون نے ہی ڈس لیا ہے۔ وہ زمین پر بیٹھ گیا، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، مگر قدرت کا کھیل ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔ طوطا کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گیا، وہ پنجرے میں دوبارہ پھڑ پھڑانے لگا۔ اس کی بے چینی میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ اس نے اپنے پر پھیلائے اور زور زور سے پنجرے کی سلاخوں سے ٹکرانے لگا، جیسے وہ باہر آ کر کچھ بتانا چاہتا ہو۔ وہ اپنی چھوٹی سی اور تیز آنکھوں سے جنید کو گھور رہا تھا، جیسے سفید پوش قاتل کو پہچان چکا ہو اور اس کے اندر چھپے ہوئے درندے کو دیکھ رہا ہو۔ عامر کو گھسیٹتے ہوئے دروازے تک لے جایا جا رہا تھا۔ اچانک طوطے نے ایک بار پھر زوردار سیٹی بجائی اور ایک ایسی بھیانک آواز نکالی جیسے کوئی چیز ٹوٹ رہی ہو۔ یہ دراصل اس کیمرے کے ٹوٹنے کی آواز تھی جو اس نے کل رات سنی تھی۔ اس آواز نے سب کو رکنے پر مجبور کر دیا۔ تفتیشی افسر نے ہاتھ اٹھا کر سپاہیوں کو روکا۔ طوطے نے پھر ایک ایسا جملہ بولا جو پولیس کی تفتیش کا رخ موڑنے کے لیے کافی تھا۔ طوطے نے ایک مردانہ اور بھاری آواز کی نقل اتاری جو یقیناً قاتل کی آواز تھی اور کہا، کاشف تمہیں وہ پیار نہیں دے سکتا، کاشف تمہیں وہ پیار نہیں دے سکتا، میں تمہیں خوش رکھوں گا۔ یہ جملہ سنتے ہی کاشف کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، وہ ساکت ہو گیا، اس کا دماغ جھنجھلا اٹھا، کیونکہ یہ الفاظ عامر کے ہرگز نہیں ہو سکتے۔ عامر تو روبینہ کو اپنی ماں سمجھتا تھا اور اس کا روبینہ کے ساتھ ادب اور احترام کا رشتہ تھا، وہ ایسی واہیات اور گھٹیا بات کبھی نہیں کر سکتا تھا۔ عامر نے فوراً پلٹ کر کہا، دیکھا بھائی میں نے کہا تھا نا کہ میں بے گناہ ہوں، یہ میری آواز نہیں ہے۔ تفتیشی افسر بھی رک گیا، اس کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ اس نے فوراً سے عامر کو چھوڑا اور طوطے کے قریب گیا۔ کمرے میں ایک بار پھر ہوکا عالم طاری ہو گیا۔ کاشف نے چونک کر جنید کی طرف دیکھا، اس کے چہرے کا رنگ اب فاقہ ہو چکا تھا اور ماتھے پر پسینے کے موٹے موٹے قطرے نمایاں ہو رہے تھے۔ اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔
کیونکہ یہ الفاظ جنید نے قتل سے کچھ لمحہ پہلے روبینہ سے کہے تھے، جب وہ اپنی اس ناپاک خواہش ظاہر کر رہا تھا۔ اسے گمان بھی نہیں تھا کہ کم بخت پرندے نے یہ الفاظ یاد کر لیے ہوں گے اور عین اس وقت دہرائے گا۔ طوطا اب رکنے والا نہیں تھا، اس نے پوری روانی کے ساتھ اس خوفناک رات کا منظر اپنی زبان میں پیش کرنا شروع کر دیا تھا۔ اس نے پورا مکالمہ دہرایا جو اس رات وہاں پر ہوا تھا۔ اس نے پہلے روبینہ کی لرزتی ہوئی اور غصے بھری آواز میں کہا، جنید بھائی، ہوش میں آئیں۔ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ شرم کریں۔ آپ میرے شوہر کے دوست ہیں اور میرے بھائی۔ اور پھر فوراً بعد جنید کی آواز میں غرایا، مجھے جنید مت کہو، میں تمہیں پسند کرتا ہوں۔ روبینہ، کاشف کو بھول جاؤ۔ طوطے کی زبان سے اپنا نام اور اپنی آواز سن کر جنید کے اوسان خطا ہو گئے اور اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ لڑکھڑا کر دیوار کے ساتھ جا لگا۔ اسے لگا کہ روبینہ اس کی روح اس طوطے میں محلول کر گئی ہے اور وہ اس سے بدلہ لے رہی ہے۔ کاشف کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اس نے ناقابل یقین نظروں سے اپنے بچپن کے دوست کو دیکھا جسے وہ فرشتہ سمجھتا تھا اور جس کے ساتھ اس نے ایک ہی تھالی میں کھانا کھایا تھا۔ تفتیشی افسر نے فوراً اپنی پستول تان لی اور گرج کر بولا، تو یہ ہے وہ بھائی، یہ ہے وہ درندہ جنید۔ میں سوچ رہا تھا کہ ایک دیور اپنی بھابھی سے ایسی باتیں کیسے کر سکتا ہے، مگر یہ کام تو ایک ہوس پرست اور کمینہ دوست ہی کر سکتا ہے جس کی نظر اپنی دوست کی عزت پر تھی۔ جنید نے بھاگنے کی کوشش کی مگر اس نے ایک بیماری کا بہانہ بنا دیا۔ طوطا جھوٹ بول رہا ہے اور یہ پاگل ہو گیا ہے۔ عامر نے اسے سکھایا ہے، مگر اب کوئی اس کی بات سننے والا نہ تھا کیونکہ طوطا اب عامر کی زبان نہیں بول رہا۔ طوطا مسلسل بول رہا تھا اور اب وہ آخری لمحات کی نقل اتار رہا تھا۔ مت مارو جنید، مت مارو، چھوڑ دو، آہ! اور پھر گرنے کی ایک زوردار آواز اور پھر خاموشی۔ یہ وہ آخری کیل تھی جو جنید کے تابوت میں ٹھک چکی تھی۔ طوطے نے نہ صرف قاتل کا نام بتا دیا بلکہ اس کا مقصد اور نیت بھی ظاہر کر دی اور واردات کا پورا نقشہ کھینچ دیا۔ کاشف ایک زخمی شیر کی طرح جنید پر جھپٹا، اس کا گریبان پکڑ لیا۔ اس نے جنید کو جھنجھوڑتے ہوئے پوچھا، کیوں جنید، کیوں؟ میں نے تجھ پر اپنی جان سے زیادہ بھروسہ کیا، میں نے تجھے اپنے گھر کی عزت کا محافظ بنایا اور تو نے ہی میری پیٹھ میں چھرا گھونپا۔ تیری نظر میری بیوی پر تھی۔ تو انسان ہے یا شیطان؟ میں نے تجھے بھائی کہا اور تو نے میری دنیا اجاڑ دی۔ جنید نے خود کو چھڑانے کی کوشش کی اور کاشف کو دھکا دیا مگر پولیس والوں نے اسے چاروں طرف سے گھیر لیا اور اسے زمین پر گرا کر ہتھکڑیاں لگا دی۔ اب جنید کا اصل چہرہ سامنے آ چکا تھا۔ اس کی وہ معصومیت اور ہمدردی کا نقاب اتر چکا تھا اور اندر سے ایک گھناؤنا اور مکروہ انسان برآمد ہوا تھا۔ عامر بھی دوڑ کر آیا اور اس نے جنید پر تھوکا کہ تم نے مجھے برسانے کی کوشش کی، تم میرے بھائی نہیں دشمن ہو۔ تفتیشی افسر نے جنید کی تلاشی لی تو اس کی کوٹ کی اندرونی جیب سے روبینہ کی وہ سونے کی زنجیر برآمد ہوئی جو شاید وہ جلدی میں وہیں ڈال کر بھول گیا تھا یا اپنی فتح کی نشانی کے طور پر ساتھ لے گیا تھا، اور شاید یہ وہی ثبوت تھا جس کی کمی تھی۔ زنجیر دیکھتے ہی کاشف دھاڑے مار مار کر رو پڑا کیونکہ یہ زنجیر اس نے روبینہ کو تحفے میں دی تھی۔ ثبوت اور گواہی سامنے آنے کے بعد جنید کا حوصلہ ٹوٹ گیا اور وہ زمین پر بیٹھ گیا۔ اس نے اپنا جرم قبول کر لیا کیونکہ اب انکار کی گنجائش نہیں تھی۔ اس نے اعتراف کیا کہ وہ کافی عرصے سے روبینہ کو پسند کرتا تھا اور اس کے دل میں شیطان بیٹھ گیا تھا اور کاشف کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھا کر اپنی ہوس پوری کرنے آیا تھا۔ اس نے بتایا کہ میں نے کیمرہ توڑ دیا کہ کوئی ثبوت نہ رہی، مگر مجھے پتہ نہیں تھا یہ طوطا سب دیکھ رہا ہے اور سن رہا ہے۔ اس نے بتایا روبینہ نے مزاحمت کی اور اسے دھمکایا تو وہ ڈر گیا اور اسی کھینچا تانی میں روبینہ گر گئی اور اس کا سر بیڈ سے جا ٹکرایا اور اس کی موت واقع ہو گئی۔ اس نے یہ بھی مانا کہ اس نے خود کو بچانے کے لیے ڈکیتی کا ڈرامہ رچا دیا
اور عامر پر شک ڈالنے کے لیے تجوری کھول دی اور جان بوجھ کر عامر کی مالی حالات کا ذکر کیا تاکہ پولیس کا دھیان اس کی طرف جائے۔ جنید کے اعتراف نے کاشف کو زندہ درگور کر دیا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جس دوست کے ساتھ اس نے زندگی کی اتنی بہاریں دیکھی وہ اس قدر زہریلا سانپ نکلے گا۔ عامر جو اب تک رو رہا تھا اس نے آگے بڑھ کر کاشف کو گلے سے لگا لیا۔ کاشف نے اپنے بھائی سے معافی مانگ لی اور اس نے ایک پل کے لیے اس پر شک کیا اور اسے مارا۔ عامر نے کہا بھائی آپ کا کوئی قصور نہیں، حالات ہی ایسے تھے۔ اور جنید کی چال اتنی گہری تھی کہ کوئی بھی دھوکہ کھا جاتا، مگر اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اس بے زبان پرندے نے سچ اگل دیا، ورنہ میں تو بے گناہ مارا جاتا اور پھانسی چڑھ جاتا۔ طوطا اب خاموش ہو چکا تھا، اس نے اپنا فرض ادا کر دیا۔ اب وہ پنجرے کے کونے میں بیٹھ گیا اور اپنی تھکی ہوئی آنکھیں بند کر لیں۔ اس ننھے سے جانور نے وہ کام کر دکھایا جو انسانوں کی عقل اور پولیس کی تفتیش بھی نہیں کر سکی، اور اس نے ایک معصوم عورت کا خون رائیگاں نہیں جانے دیا اور ایک معصوم کو سزا سے بچا لیا۔ پولیس جنید کو گھسیٹتے ہوئی لے گئی۔ جنید کی آنکھوں میں اب پچھتاوا نہیں بلکہ خوف تھا، اور وہ خوف جو اسے اپنے کرتوتوں کی سزا کی صورت میں نظر آ رہا تھا۔ لوگ اسے لعنت ملامت کر رہے تھے۔ کاشف خالی نظروں سے اس پنجرے کو دیکھ رہا تھا جہاں اس کا وفادار ساتھی بیٹھا تھا۔ اسے احساس ہوا کہ جانور انسانوں سے کہیں زیادہ وفادار اور سچے ہوتے ہیں۔ روبینہ تو چلی گئی تھی مگر اس کا انصاف ہو چکا تھا، اور یہ انصاف کسی عدالت نے نہیں بلکہ قدرت کے ایک چھوٹے سے سپاہی نے کیا۔ اس رات کاشف اکیلا اپنے گھر کے صحن میں بیٹھا رہا۔ بارش تھم چکی تھی مگر اس کی آنکھوں کی برسات جاری و ساری تھی۔ اسے ہر طرف سے روبینہ کی یادیں اور جنید کی خیانت کے سائے نظر آ رہے تھے۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اب وہ کس پر اعتبار کرے گا۔ یہ واقعہ پورے شہر کے لیے ایک عبرت کا نشان بن گیا۔ لوگوں نے جانا کہ کبھی کبھی انسان کے روپ میں چھپے شیطان کو پہچاننا کتنا مشکل ہوتا ہے، اور یہ بھی کہ مظلوم کی پکار کبھی بھی رائیگاں نہیں جاتی، چاہے وہ کسی پرندے کی زبان سے ہی کیوں نہ ادا ہو۔ جنید کو اس کے کیے کی سزا ملی اور اسے عمر قید اور سزائے موت سنائی گئی، مگر کاشف کی زندگی میں جو خلا پیدا ہوا وہ کبھی پر نہ ہو سکا۔ اس نے مٹھی کو ہمیشہ اپنے سینے سے لگا کر رکھا کیونکہ وہ اس سے روبینہ کی آخری نشانی اور اس کی سچائی کا واحد گواہ تھا۔ اس کہانی کا سبق یہی تھا کہ اعتبار ضرور کریں مگر آنکھیں کھلی رکھیں، کیونکہ بعض اوقات اندھا اعتبار انسان کو اندھیرے کنویں میں دھکیل دیتا ہے، اور سب سے بڑا دکھ وہی دیتا ہے جو سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مدد کے لیے ایسے اسباب پیدا کر دیتا ہے جو انسان کی عقل کو دنگ کر دیتے ہیں۔ انسان کو کبھی بھی رشتوں اور دوستی پر آنکھیں بند کر کے اندھا اعتبار نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اکثر آستین کے سانپ وہیں چھپے ہوتے ہیں جہاں ہمارا سب سے زیادہ بھروسہ ہوتا ہے۔ جنید کی مکاری نے ثابت کر دیا کہ انسان کا ظاہر اور باطن الگ ہو سکتا ہے، اور ہوس انسان کو درندہ بنا دیتی ہے۔ اللہ کا انصاف اٹل ہے اور ظلم کا نظام کبھی نہیں چل سکتا۔ قاتل کتنا ہی شاطر کیوں نہ ہو، ثبوتوں کو کتنا ہی مٹا لے، قدرت بے زبانوں کو بھی زبان دے کر سچ سامنے لے آتی ہے۔ جیسے اس کہانی میں ایک طوطے نے مظلوم کا خون رائیگاں نہیں جانے دیا اور ثابت کر دیا کہ خون کبھی چھپتا نہیں۔ ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔